ناظرین، خبر یہ ہے کہ پاکستان نے ایران سے تیل لینا یعنی کہ خریدنا شروع کر دیا ہے۔ بہت بڑی خبر ہے جس کا بہت پہلے سے انتظار تھا۔ اب میں آگے جا کے اس کا جائزہ لیتا ہوں کہ یہ خبر واقعی ہے، اس کی حقیقت کتنی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے تیل ابھی آیا نہیں آیا، یہ تو میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان نے لیا یا نہیں لیا۔ لیکن اگر پاکستان ایران سے تیل لیتا ہے، ایران سے گیس لیتا ہے، جس میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پاکستان کو کتنا بڑا فائدہ ہونے والا ہے، پاکستان کے عوام کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ یعنی ہمارے لیے گیس اور تیل کی قیمتیں نہ ہونے کے برابر ہوں گی۔ یہ کیا تفصیلات ہیں، ان کے ساتھ میاں طاہر۔ دیکھیں، سب سے پہلے خبر جو اس وقت ہے سوشل میڈیا پہ ہے، بہت سے معتبر اکاؤنٹ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے تیل، ایران سے پہلا جہاز پاکستان کی طرف آ گیا ہے۔ ایران سے لیا ہوا تیل، ایران سے تیل لینے کا ایک ہی مطلب ہے، دنیا میں اور کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہ سستا تیل ہے۔ اور پھر پاکستان کو ظاہر ہے، پاکستان کو تو اور سستا ملنا چاہیے، لیکن نہ بھی اور سستا ملے، جو اس وقت ایران باقیوں کو جس قیمت پہ تیل دے رہا ہے، یعنی کہ وہ ایک دو کو دے رہا ہے ویسے، یعنی کہ چائنا اور کسی ایک اور ملک کو، تو وہ پاکستان کو اس ریٹ پہ ہی دے دے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کتنے فائدے ہیں۔ ہم نے رابطہ کیا اپنی وزارت پیٹرولیم کے ساتھ، انہوں نے نہ اس خبر کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ یہ خبر ہے اس میں کہ تردید نہیں کی، انہوں نے کہا ہمیں نہیں جی پتا ایسا کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا، ہو سکتا ہوا ہو۔ تو یہ جو تردید اور تصدیق نہ کرنا ہے، یہ ایک کہانی ہے پوری، اس میں ایک پوری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ غالب امکان ہے، زیادہ چانسز ہیں اور کہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے، درست ہے، اور پاکستان نے ایران سے تیل حاصل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے بھی اس پہ کوئی دوسری بات کرنا مشکل ہوگی، یعنی کہ انکار کرنا مشکل ہوگا کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ پابندیاں ہیں بھی نہیں، یعنی کہ پاکستان ایران کی جو سانس ہے، معاشی سانس جسے کہتے ہیں، اس کو بحال رکھنے میں اپنے اگر 9 روٹس دے سکتا ہے تو تیل کیوں نہیں لے سکتا؟ اور یہ بندہ ناچیز آپ کے سامنے بہت پہلے سے اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، میں مسلسل کہہ رہا ہوں، آپ گواہ ہیں اس چیز کے کہ پاکستان کو ایران سے تیل اور ایران سے گیس لینا شروع کر دینی چاہیے، لینی چاہیے۔ ہماری معاشی مشکلات کا حل جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، ایک بارڈر کراس موجود ہے، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے بارڈر کے ساتھ موجود ہے، ہم کیوں وہ تیل نہیں لیتے جبکہ ہم پہ کوئی پابندی ہو؟ مطلب امریکہ کی تو کوئی پابندی نہیں ہوگی، تو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اور تو کسی نے لگائی بھی نہیں ہیں۔ اگر یورپی یونین نے لگائی بھی ہیں تو وہ کیا معنی رکھتی ہیں؟ امریکہ نے کچھ کہے گا تو کوئی بھی نہیں بولے گا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ تو یہ ہماری حکومت جو ہے، یہ شہباز حکومت جو ہے، یہ ہل کے نہیں دے رہی۔ مطلب یہ کہ آپ کو کیا پرابلم ہے اس وقت کہ جب آپ ایران پہ احسان کر رہے ہیں اور وہ آپ کا شکر گزار ہے، احسان مند ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں جی پاکستان نے، یہ تو کہنا دور کی بات ہے، وہ احسان کا اعتراف کر رہا ہے، اور ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 20 دفعہ اس نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ تو ایسے میں اس کو کیا پرابلم ہے کہ آپ کو تیل دے دے اور اسی ریٹ پہ دے جس ریٹ پہ وہ چائنا کو دیتا ہے؟ تو وہ ہمارے لیے کتنا فائدہ مند ہے، سنیے۔ اگر ہم ایران سے تیل لیتے ہیں تو وہ ہمیں $10 سے $20 فی بیرل سستا پڑتا ہے، یعنی کہ $20 آپ لگائیں۔ 10 سے تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ وہ ویری کرتا ہے مختلف ملکوں کے ساتھ، لیکن پاکستان تو ظاہر ہے کہ اس کا اسلامی برادر، ہمسایہ اور اب ایک محسن ملک ہے، تو بالکل ظاہر ہے کہ پاکستان کو وہ $20 سستا دے گا، اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس کا وہ 35 سے 45% اس وقت وہ تیل ایران سے لے سکتا ہے۔ یعنی ٹیکنیکلی، لاجسٹکلی، ہر لحاظ سے یہ فیزیبل ہے، پاسبل ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔
ہمارے ساتھ ہر طرح کا ان کے ساتھ روٹ کھلے ہوئے ہیں، وہ سمندر کا روٹ ہو یا وہ خشکی کا روٹ ہو، اور پھر یہ کہ یہ تیل جو ہے یہ آنا بھی ہماری بہت اچھا، اس میں فاصلے کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں بلوچستان کے راستے میں وہ دے دے، وہ ہمیں مکران کی طرف سے دے دے، وہ ہمیں سمندر کی طرف سے دے دے، تو جہاں جہاں ہماری ریفائنریز ہیں وہاں تک تیل پہنچ سکتا ہے بڑی آسانی سے، اور یہ جو فریٹ کا خرچہ ہوتا ہے یعنی کہ جو کرایہ پڑتا ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں پڑے گا۔ تو اس طرح سے پاکستان جو ہے اس کی بچت کتنی ہوگی وہ ذرا دیکھیے۔ پاکستان کا سالانہ بل پتہ کتنا بنتا ہے، یہ تیل ہم جو خریدتے ہیں امپورٹ کرتے ہیں نا، تو اس کا ایک بل ہوتا ہے، ایک پیسے بنتے ہیں، تو وہ پاکستان ڈالرز میں پے کرتا ہے، تیل خریدتا ہے ڈالرز میں دیتا ہے، اس لیے زیادہ مسئلہ ہے۔ وہ ہم 9 سے 12 ارب ڈالر سالانہ دیتے ہیں، یہ بل بنتا ہے ہمارا۔ تو اگر یہ ہم ایران سے لیں گے تو اس میں سے سیدھا سیدھا آپ ایک بڑا سادہ سا حساب جو ہم نے کیا ہے اس کے مطابق 3 ارب ڈالر مائنس ہو جائیں گے تیل میں سے۔ اگر آپ ایران سے، میں نے یہ 35 سے 45% جو آپ کی ضرورت کا تیل ہے وہ صرف حاصل کریں، اس سے زیادہ جیسے جیسے آپ حاصل کریں گے زیادہ زیادہ اس سے ظاہرہ کہ آپ کا بل کم سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ 3 ارب ڈالر وہ ہیں جس کے لیے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں یو اے ای کے سامنے، سعودی عربیہ کے سامنے، چائنا کے سامنے کہ ہمیں قرضہ دے دو، تو وہ تو قرضہ ہے، یہ تو آپ کا 3 ارب ڈالر جو ہے وہ سیدھا سیدھا آپ کی جیب میں واپس آ رہا ہے، تو اتنا بڑا فائدہ ہے۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں، یہ تو ہو گئی پیٹرول کا معاملہ۔ اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہے، اور آپ سنیں اور بالکل سر دنیں، وہ یہ ہے کہ جو گیس ہے وہ اتنا بڑا ہمیں یہ اس کا فائدہ پہنچنے والا ہے کہ کسی کی سوچ ہوگی۔ پہلے نمبر پہ تو ہم ایران کی طرف سے گیس کی فراہمی جو ہے اس کا ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارا معاہدے پہ عمل درآمد ہو چکا، آدھا عمل درآمد ہو چکا، 20 سال ہو گئے۔ ہماری سرحد پہ ان کی گیس پائپ لائن پڑی ہوئی ہے، انہوں نے گیس پائپ لائن تعمیر کر کے ہماری سرحد پہ چھوڑ دی تھی، اور ہم امریکی پابندیوں سے ڈر گئے تھے، مان لینا چاہیے، ڈر گئے تھے، ہماری ہوا نکل گئی تھی، حالانکہ اس وقت ہم نے بنا لی ہوتی تو امریکہ نے کیا ہی کر لینا تھا، کوئی ایک آدھ ہماری کسی کمپنی پہ کوئی پابندی لگا دیتا، اور امریکہ کو ہمیشہ سنبھالنا اور ڈاج کرنا تو ہمیں آتا ہی ہے، لیکن ڈر گئے بھائی، ڈر گئے تو ڈر گئے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اتنے سال سے ہم اس اپنی توانائی کی کمی کا ہمیں سامنا ہے، اور ہماری معیشت کو کتنا بڑا نقصان ہے، یہ کوئی کیلکولیٹر لے کے بیٹھے تو یقین کریں زمین ہل جائے گی۔ چلیں اب تو بھائی مسئلہ نہیں ہے، اب آپ نے وہاں سے پائپ لائن شروع کرنی ہے اور اپنے ملک میں لانی ہے۔ کتنا خرچہ ہے؟ 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا خرچہ ہے۔ کسی کمپنی کو کہیں دنیا میں وہ باغی آئے گی اس کو بنا دے گی، اس کی وجہ کیا ہے، کیوں باغی آئے گی، اس کا بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ پاکستان کو گیس ملے گی تو پھر وہ جو گیس کی قیمت ہوگی اس میں ایک اور ٹیکس لگے گا، گیس پائپ لائن ٹیکس جو بھی اس کو کہیں گے، اور وہ اس کو ہم پے کرتے رہیں گے، اس کو پیسہ مل جائے گا، اس لیے بھی کہ یہی گیس پائپ ہے جو انڈیا بھی جا سکتی ہے، جو اس وقت اس منصوبے کا حصہ تھا، اور انڈیا ہمارے پاؤں پڑے گا، یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں، انڈیا ہمارے پاؤں پڑے گا۔ صرف ایک وہ ہمارا لیوریج ہے جو سب سے بڑا لیوریج ہے انڈیا کے لیے، 2 گیس پائپ لائنز، ایک ایران سے آنے والی اور ایک تاجکستان سے آنے والی، جو ٹاپی جس کو کہتے ہیں، جو افغانستان سے گزر کے آنی ہے، وہ چلیں جب آئے گی، یہ تو پڑی ہوئی ہے، یہ تو آ رہی ہے، اس کو تو لائیں اور انڈیا کو للچائیں، انڈیا للچائے تاکہ اس پر بیٹھا ہوا، اور وہ بیٹھا زبان ہلائے اور وہ پھر اس کی رالیں گریں اور پھر وہ ہمارے پاؤں پڑے، اور وہ وہاں سے لے کے جائے گا، پیسے دے گا، وہ جو بنانے والا ٹھیکیدار ہے اس کو بھی پیسے ملیں گے، آپ کو بھی پیسے ملیں گے۔ الٹا آپ نہ صرف یہ کہ پاکستان میں گیس کی جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہوگی، سستی ترین گیس موجود ہوگی، آپ کی ایل این جی اور ایل پی جی کی جو ضرورت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی کہ جو ہم کنٹینرز میں بھر کے قطر سے مہنگی لاتے ہیں وہ پتہ کتنا ہے، وہ ہے ہمارا 3 ارب ڈالر کا بل ہے جو کہ مائنس ہو جائے گا۔
پہلے میں نے $3 ارب کا تیل میں سے بچایا ہے، اب میں $3 ارب کا آپ کا گیس میں سے بچا رہا ہوں. کہاں جا رہی ہے بھائی بات؟ اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ اس سے آپ کی بجلی سستی بن رہی ہے، کیونکہ گیس سے بجلی ہم LNG اس لیے بھی منگواتے ہیں نا کہ اس سے ہم بجلی بناتے ہیں، تو اس کا جو خرچہ ہے وہ بھی آپ کا کم ہو جائے گا جب آپ، اور آپ 4000 پاکستان 4000 میگا واٹ بجلی پیدا کر سکے گا، اتنی وافر گیس ہوگی. بھی فائدے ہی فائدے ہیں. اب اس میں مزید آپ کو اس کی جو بریک اپ دوں، اس کی میں تفصیلات بتاؤں تو پتہ نہیں کتنا لمبی یہ میں بات کر سکتا ہوں اس پہ، لیکن اتنی لمبی بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے جو حکمران ہیں ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. وہ بیٹھا، وہ جو ہمارا وزیر اعظم ہے، وہ چاچو شہباز شریف، وہ بیٹھا ایک وہ خان صاحب والی آواز نکال کے، وہ یہاں سے سینے سے آواز نکالتے ہیں، پتہ نہیں یار کوئی راگ الاپتے رہتے ہیں، وہ پکے راگ، اور اتنا پکا بندہ ہے اپنی ضد کا، اپنی ہٹ درمی کا، کہ مطلب کام کوئی نہیں کرنا، باتیں کرنی ہیں بیٹھ کے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ایک ہو جائے گا، وہ، اور بھائی کر کے تو دکھاؤ نا، اب تو موقع آپ کے پاس ہے، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، کرو، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک خبر، اچھی خبر، اور دوسرا اچھی خبریں، اچھی خوشخبریاں، اس کی نوید بھی آپ کو میں نے سنا دی ہے. اب یہ دعا بھی کریں، اور کہیں آواز اٹھتی ہے آواز بھی اٹھائیں زیادہ سے زیادہ. یہ اگر آپ میرا ویلاگ ہی اگر آپ کلک کرتے جائیں گے نا تو یہ دور تک جائے گا، شاید ان حکمرانوں تک بھی چلا چلے، تو ان کو عقل آ جائے کہ بھئی پاکستان کے مسائل کا حل آپ کے پاس موجود ہے، آج کر لو، کچھ کر سکتے ہو. اجازت دیجیے.